آج کے دن کا جو مسئلہ ہے، پہلے ہم نے غسل اور وضو کے تمام مسائل پڑھے تھے، تفصیل پڑھی تھی۔ آج ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی تفصیل۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ وضو کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کتنی چیزوں سے پھٹن۔ نمبر 1، 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں بات آتی ہے پاخانہ پیشاب کرنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا، پاخانہ یا پیشاب کرنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا۔ بسا اوقات کچھ نوجوان حضرات سوال کرتے ہیں کہ جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے پیشاب کی جگہ سے کبھی کبھار پانی کے قطرے کچھ آ جاتے ہیں، اسے مزی کہتے ہیں۔ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 آ گیا ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا، یہ دوسرا نواقض وضو میں آ گیا۔ تیسرا آ گیا منہ بھر کے قے کرنا، اوس برت الٹی کریں۔ کبھی کبھار ہم کھاتے ہیں کچھ میادے پہ کوئی غلط اثر کر جاتی ہے کوئی چیز، تو چوک آب یوں کھست، تھوڑا سا کوئی کھٹا پانی آ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ جب آپ منہ بھر کے قے کرو گے، اوس برت الٹی نبر نیرے، اس کے بعد پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے اس حالت میں۔ نمبر 4، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، پاک یا خون نیرے اور نکلنے کے بعد وہ بہہ جائے، اتنی مقدار اس کی ہو کہ نکلنے کے بعد وہ بہہ جائے۔ اگر تھوڑی سی ہو، آگے ہر چیز کی تفصیل آ جائے گی، تھوڑا سا اگر ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 5 آ گیا اس میں لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ اگر آدمی بسا اوقات کنچسن تراٹ کو چپاتی مار کے بیٹھا ہوتا ہے یا یک زانو بیٹھ کر اس طریقے سے سو جاتا ہے، ٹیک لگا کر اور لیٹ کر سونے سے اس لیے وضو ٹوٹتا ہے کیونکہ اس میں جب ری نکلتی ہے اس میں معلوم نہیں رہتا لیٹ کر سہارا لگا کر سو جانے سے۔ لیکن جب چپاتی مار کر بیٹھنے سے یا یک زانو بیٹھنے میں جب آدمی سو جاتا ہے تو اگر ری نکل جاتی ہے تو اس حالت میں معلوم انسان کو پڑ جاتا ہے، اسی لیے لیٹ یا سہارا لگا کر جب آدمی سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے آدمی کا بے ہوش ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7 آ گیا مجنون ہو جانا یا دیوانہ ہو جانا۔ اور نمبر 8 آ گیا نماز میں قہ کہا مار کر ہنسنا، زور زور نماز دوران ہنسن، اس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ اس وقت نماز توڑ کر وضو دوبارہ بنانا ہے، پھر نماز ادا کرنی ہے۔ عام طور پہ زور سے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب تفصیل آ گئی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے زخم سے خون نکلنے پر وضو کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ میرے ہاتھ پر زخم لگا ہوا ہے اور اکثر خون کا قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، یہ سوال سننے کے ہیں، اور بسا اوقات کیونکہ جب ان کی تفصیل آ جاتی ہے، تفصیل میں جب ہمیں کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس چیز سے معلوم پڑ جائے گی اور ہمیشہ یاد رہے گی وہ بات۔ اکثر خون کا قطرہ ٹپکتا رہتا ہے اور بسا اوقات حالت صلاۃ میں، حالت نماز میں بھی وہ خون کا قطرہ ٹپکتا رہتا ہے۔ کیا اس کو ترک کیے بغیر مسح کی صورت میں نماز پڑھ لیا کروں یا جب قطرہ ٹپکے تو وضو تازہ کر لیا کروں؟ محقق جواب دے کر ممنوع فرما دے۔ یہاں پر 2 سوال آ گئے، جواب اس کا یہ ہے، یہاں 2 مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر زخم کو پانی سے نقصان پہنچتا ہے تو نقصان کی حالت میں آپ کو زخم کے اوپر مسح کرنا چاہیے، مسح کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں خون ہر وقت رستا رہتا ہے، یعنی کہ خون نکلتا رہتا ہے، آپ کو نماز سے پہلے کوئی زخم لگ گیا، آپ نے وضو فرما لیا، لیکن اب جو ہی نماز آپ نے کھڑی کر دی، اب آپ کے اس ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، اب آدمی کیا کرے گا؟ انسان کیا اس وقت سوچے گا؟ خون نکل رہا ہے، بہہ رہا ہے، ٹپک رہا ہے، اس صورت میں کیا کرنا؟ یہ اس مسئلے کا جواب یہاں پر لکھایا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی موقوف نہیں ہوتا تو آپ کو ہر نماز کے پورے وقت کے اندر ایک بار وضو کر لینا کافی ہے۔ اب یہ یاد رکھ لیجئے گا مسئلہ کہ جب چوٹ لگنے کے بعد آپ کا خون بار بار ٹپکتا رہتا ہو تو جو نماز کا پورا وقت ہے، یعنی کہ ہم نے جو اذان سے لے کر نماز مغرب کی جو فرض کا درمیان کا جو پورا وقت ہے، اس میں سے آپ کو صرف ایک بار وضو کر لینا کافی ہے۔ جب آپ وضو پورا کر لیں گے، وضو کرنے کے بعد اگر وہ خون کا قطرہ ٹپکے گا بھی تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کبھی رستہ ہے اور کبھی نہیں تو جب بھی خون نکل کر بہہ جائے تو اس وقت فوراً آپ کو نیا وضو بنانا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ، دانت سے خون نکلنے پر کب وضو ٹوٹے گا؟ ہم تیلی کرتے ہیں دانت میں، یا بسا اوقات کبھی کبھار کوئی دانت میں کوئی چیز چبھ جاتی ہے تو خون نکلتا ہے، خون نکلنے کے بعد دانتوں میں کب وضو ٹوٹ جائے گا؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اگر دانت میں سے خون نکلتا ہو اور وضو بھی ہو تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس سے خون کا ذائقہ آنے لگے، اس راتس مزشاسن زبان پر وہ اس کا مزہ ظاہر ہو جائے،
یا جب آدمی تھوک لے، تھوک نکلنے کے بعد جو تھوک کا رنگ سفید ہوتا ہے اس میں سے زیادہ تر غالب اثر خون کا ہو، لالی ہو، تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ دانت میں سے خون نکلنے کے بعد جب ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے منہ کا، جب تھوک کا رنگ بھی زیادہ لال نہ ہو جائے، تو اس حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جانے سے خون نکل آئے تو وضو کا کیا حکم ہے؟ خالی پاؤں میں نہیں، بسا اوقات کسی جگہ تھوڑی سی خراش لگ جاتی ہے جس سے خون نکل جاتا ہے، لیکن جب آپ کو اس جگہ کو نچوڑو گے، یہاں پیر کے نیچے کانٹا چبھ جائے، یہاں پیر کا اس لیے لکھا گیا کیونکہ پیر پر پورے جسم کا وزن ہوتا ہے، پیر میں کانٹا چبھنے کے بعد جب وزن پورا جسم کا پڑتا ہے تو اس میں سے خون زیادہ نکلتا ہے، یا جو خون نکلا ہو اس کی قطار بن جاتی ہے۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خون اتنا ہو کہ اگر اس کو ملا نہ جاتا تو بہ نکلتا، تب تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر جب کانٹا چبھنے کے بعد خون نکلا اور خون نکلنے کے بعد اتنا خون نکلا کہ اگر ہم اس کو نہ ملتے، نہ ملنے کے بعد وہ ٹپک کر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کم نکلتا، کم مقدار میں، جس سے وہ اگر وہاں پر جمع رہتا، بہتا نہیں، ہم نے مل لیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہوا خارج ہونے پر صرف وضو کرے یا استنجا کرے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ پچھلے سال بھی بسا اوقات بڑے صاحب اور تعلیم یافتہ لوگوں نے مسئلہ پوچھا تھا کہ دیکھیے رمضان المبارک میں خاص کر کیا ہو جاتا ہے، ریح نکل جاتی ہے، نہ تو پاخانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ پیشاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن باتھ روموں کے باہر، غسل خانوں کے باہر، فلش خانوں کے باہر لائنیں لگی رہتی ہیں استنجا کرنے کی۔ کیوں جی؟ ہمیں جی ریح نکل گئی، خالی وضو بنانا، استنجا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ غور سے سن لیجئے گا کہ آپ کو ریح نکلنے کے بعد خالی وضو کرنا آپ کے لیے فرض ہے، ریح نکلنے کے بعد استنجا کرنا بدعت ہے، یہ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ سوال کرنے والا یہی سوال کرتا ہے کہ میرا تو یہی مسئلہ ہے کہ میں ہر نماز پڑھنے کے لیے جائے اور بے خیالی میں اس کی صرف ہوا خارج ہو جائے، تو یہ کیا ایسے آدمی کے لیے استنجا کرنا لازمی ہے یا صرف وضو کرنا ہے؟ جواب، صرف وضو کر لینا کافی ہے، پیشاب یا پاخانہ کے بغیر استنجا کرنا بدعت ہے۔ ہمیں تو معلوم ہوگا اس چیز کا کہ ریح کے نکلنے کے بعد وضو کر لیا جائے، لیکن استنجا کرنا بدعت ہے یہ معلوم نہیں ہوگا، اس لیے کیا ہے، وہ اس حالت میں استنجا کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وضو کرنے کے بعد ریح خارج ہو جائے تو وضو کرے یا تیمم کرے؟ سوال، جواب اس کا یہ کہ وضو کرنا ضروری ہے، تیمم کی اجازت اسی صورت میں ہے جس صورت میں آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا، جن صورتوں میں تیمم کرنا ہے، لیکن وہ ریح خارج ہونے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کے درمیان ریح خارج ہو یا خون نکلے تو دوبارہ وضو کرے یا نہیں کرے؟ ہم وضو بنا رہے ہیں تو وضو دوران سے جب ہم نے چہرہ دھو لیا، بازو دھو لیے، تو ریح خارج ہو گئی یا کسی مقام سے، بدن کے کسی مقام سے خون نکلا، تو اس حالت میں کیا کرے گا؟ اس حالت میں جو ہی ریح خارج ہو جائے وضو کے دوران میں نئے سرے سے اس کے بعد سے وضو بنا لے۔ ریح خارج ہو تو وضو ٹوٹ گیا، یہ وضو ختم ہو جائے گا جو آپ نے وضو کیا ہوگا ریح خارج ہونے کے بعد، پہلا وضو اس وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ کو دوبارہ وضو کر لینا پڑے گا۔ آپ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کر سکتے لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں، بغیر وضو کے نماز ادا نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض علماء نے فرمایا ہے جو شخص بغیر وضو کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس نے کفر کیا، بعض فرماتے ہیں قرآن پڑھ سکتا آدمی، ذکر کر سکتا آدمی، لیکن قرآن کو آدمی چھو نہیں سکتا بغیر وضو کے۔ کبھی کبھی پیشاب کے قطرے نکلنے والے کے وضو کا کیا حکم ہے؟ بسا اوقات بیماری کی وجہ سے یا زیادہ بزرگی کی وجہ سے پیشاب کی جگہ سے قطرے اکثر ٹپکتے رہتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ کسی شخص کو یہ بیماری ہو کہ اس کے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہوں، روز نہیں کبھی کبھی، تو کیا ایسے شخص کی نماز ہو جائے گی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قطرہ نکلنے کے بعد اس شخص کو چاہیے طہارت کرنا اور وضو بنانا۔ پیشاب کا قطرہ نکلتا محسوس ہو تو وضو کا حکم؟ اب محسوس ہو رہا ہے، ایک تو ہوا کہ دیکھے، اگر نماز کے دوران یہ محسوس ہو گیا کہ میرے پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر غالب خیال ہو کہ قطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے، غالب خیال یعنی کہ اگر غالب خیال ہو کہ پورا یہ بھروسہ ہو کہ میرا یہ چیز ہو چکی ہے تو اسی وقت وضو بنانا پڑے گا۔ نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناک سے خون نکلنے کے اندر بھی اگر ناک سے اندر خون نکلے اس چیز سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی آنکھ سے نجس پانی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بار سوال آیا تھا کہ کسی شخص کی آنکھوں میں جب زیادہ زردی پڑ جاتی ہے یا کوئی دکھ جاتی ہے تو اکثر پانی نکلتا ہے، پشمگن جو اکثر آب نیرن، کیا اس پانی کے نکلنے سے، کیونکہ وہ بھی تو بدن کے کسی مقام سے کچھ نکل رہا ہے نا،
پانی خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا، لیکن یہاں آنکھ کے دکھنے کے بعد جب پانی نکلتا اس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر آنکھ کے اندر کوئی دانہ ہو یا کوئی ایسی پھنسی ہو جس سے پیپ نکلنے کا اندیشہ ہو یا کوئی خون نکلنے کا اندیشہ ہو تو اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تھے وضو کے ٹوٹنے کے اسباب اور ان کی تفصیل، اور ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ کل کا دن بھی ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے، جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ کیا کیا چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، کل اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔